ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ تبکیوں کے گھروں کو آگ نے جلا دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ اپنا یہ واقعہ اپنے پیروکاروں اور نجومیوں کو بتایا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ وہ بچہ کون تھا جس نے فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دیا، اور اس نے کیسے اس کا غرور خاک میں ملا دیا؟ جانیے اس پوری ویڈیو میں۔ فرعون مصر کا خدائی کا دعوے دار بادشاہ تھا۔ یہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس نے زبردستی غلام بنایا ہوا تھا اور طاقت کے بلبوتے پر ان سے کام کروایا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے وہاں رہ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی قوم بنی اسرائیل کہلائی، اور یہ قوم یہاں پھلی پھولی۔ یہ قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروکار تھی۔ جب فرعون نے اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا تو انہیں کہا میری عبادت کرو، تو اس قوم نے اسے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کی ہم عبادت کریں گے، وہی سچا خدا ہے۔ انہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، جس پر فرعون اور اس کے حواری اس قبیلے پر ظلم ڈھاتے، انہیں سخت سزائیں دیتے۔ فرعون نے جب اپنا خواب اپنے حواریوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ مصر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو الٹ کر رکھ دے گا۔ یہ بات بنی اسرائیل میں پہلے بھی مشہور تھی، چنانچہ یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ اور فکر مند ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس حکم پر فرعون کے حواریوں نے ہر ممکن کوشش کر کے بچے قتل کر دیے۔ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں بچے قتل کر دیے تاکہ کوئی بھی نامولود بچہ پرورش نہ پا سکے۔ اس کے حواریوں نے فرعون سے کہا اسی طرح اگر ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے رہیں گے تو ہمیں غلام ملنے مشکل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون نے سوچا اور اس نے حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچوں کو قتل کیا جائے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعون کی چھوڑی گئی دائیوں کی نظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نہ آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد نجومیوں نے فرعون کو خبردار کر دیا کہ تمہاری سلطنت الٹانے والا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور اس نے ہر ایک بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو 3 ماہ تک چھپا کر رکھا، لیکن اس سے زیادہ چھپانا ممکن نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے چھپنے کی خبر فرعون کے درباریوں تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پہلے ہی اس واقعے کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ چنانچہ فرعون کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو اس صندوق کا پیچھا کرنے کے لیے دریا کے کنارے پر چلتے ہوئے ساتھ بھیج دیا، اور یہ صندوق دریا کی موجوں میں بہتا ہوا جہاز شاہی خانے پہنچا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور اس کی خادمائیں پانی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور صندوق پانی پر تیرتا ہوا ان کے پاس آ پہنچا تو فرعون کی بیوی نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ یہ صندوق پکڑ کر لاؤ۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں خوبصورت اور تندرست بچہ لیٹا ہوا ہنس رہا تھا، اور انگوٹھے کو اس نے منہ میں ڈالا ہوا تھا۔ اس بچے کو فرعون کی بیوی نے پکڑ کر اپنی گود میں لے لیا
اور اسے پیار کرنے لگی۔ فرعون کی بیوی کی ممتا جاگ پڑی کیونکہ اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں اس بچے کو پالوں گی۔ محل میں موجود لوگوں نے اس بچے کو آنے والے وقت کا خطرہ بھی قرار دیا۔ فرعون نے اس بچے کو قتل کرنے کا کہا کیونکہ فرعون کے دماغ میں وہ پیدا ہونے والا بچہ رڑک رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ بچہ وہ نہیں ہو سکتا، یہ بچہ میری آنکھ کی روشنی ہے۔ فرعون بہت مشکل سے مانا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کوئی بنی اسرائیل کا بچہ میری آنکھوں کے سامنے پلے، یہ تمہاری ہی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر فرعون کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری آنکھ کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ ملکہ نے اس کا نام موسیٰ رکھا اور جس کے معنی پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب بھوک لگی تو وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگ پڑا تو اس کے سامنے مختلف دودھ والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے ان کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ جو عورت آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ عورت ناکام ہو جاتی۔ دور کھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے فرعون کی بیوی سے کہا میں تمہیں ایک ایسا گھر نہ بتاؤں جو بہت غریب ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور بچے کو دودھ پلانے کا کہا تو بچے نے فوراً دودھ پی لیا۔ چنانچہ بچے نے اسی عورت کا دودھ پیا تو فرعون کی بیوی اسے اپنے ساتھ محل میں لے گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی جوان ہو گئے۔